بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انور پاشا۔ رائزنگ آپشن چینل سے ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ ہماری سیریز چل رہی ہے پاکستان اور نیشنل ایشوز کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ آج کا جو نیشنل ایشو ہے وہ ہے ہماری خواتین، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے ریفرنس سے۔ کنفیوژن کیا ہے؟ کنفیوژن یہ ہے کہ ہر بندہ، پہلے تو ان کی ڈیزائر ہم آپ کو بیان کریں گے کہ وہ ڈیزائر کیا کر رہے ہیں۔ ڈیزائر کرتے ہوئے وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے آدھی آبادی کو بند کر رکھا ہے، ہمیں آدھی آبادی کو کنٹریبیوشن لینا چاہیے تاکہ ہم ترقی کریں۔ عورت کو ہم نے بند کر رکھا ہے، ہم اس کا حق مار رہے ہیں۔ وہ فارغ بیٹھی ہوئی ہے، اس کو ہمیں کسی کام میں لینا چاہیے۔ یہ وہ باتیں ہیں۔ اس کو آزادی چاہیے، اس کو روشنی چاہیے، اس کو معاشی آزادی چاہیے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام ڈیزائرز جسٹیفائڈ ہیں، اس پہ تو کوئی ڈیبیٹ ہے نہیں۔ اب کنفیوژن کیا ہے؟ کنفیوژن یہ ہے کہ کیا جب ہم ان ڈیزائر کو عمل میں لا رہے ہیں تو آیا ہم نے جو کہا تھا وہ ہم نے سچ کہا تھا؟ لیٹس اینالائز دس۔ آپ کو ایک طرف آپ نے خواہش کر لی، ٹھیک ہو گیا، دوسری طرف آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں لاگو ہوتی ہیں، چند آبلیگیشنز ہیں۔ آبلیگیشنز کیا ہیں؟ اب وہ سنیے۔ آبلیگیشنز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرما رکھا ہے کہ خواتین اپنی زینت کو پبلکلی ایکسپوز نہ کریں، پہلی بات۔ دوسری بات، خواتین کا احترام کیا جائے۔ اب احترام کے لیے سب سے پہلی بات لازم ہے کہ آپ ان کے ساتھ کوئی ایسی گفتگو نہ کریں جو ان کے شایان نشان نہ ہو۔ آپ کب ان سے ایسی گفتگو کریں گے؟ ہیومن ٹینڈنسی کیا ہے وہ ہم ابھی آگے تذکرہ کریں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خواتین کو کاروبار کرنا درست ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی تھیں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ تو ہو گئی آبلیگیشن، تو اب ہم بتائیں گے، کمپیئر کریں گے ان دونوں چیزوں کو۔ تو جب ہم کمپیئر کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آر وی ہیڈنگ ٹورڈز رائٹ ڈائریکشن۔ جسٹیفائڈ ہے، بالکل ان کو کام کرنے کی اجازت ہے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے اوپر آبلیگیشنز لگائیں کہ جب آپ کا شوہر آپ کو دیکھے تو خوش ہو جائے۔ شوہر کب خوش ہوگا؟ ہم اس کے اوپر بھی گفتگو کریں گے۔ اگلی بات یہ بتائی کہ آپ کو اللہ نے جو اولاد دی ہے، اللہ نے تم پر بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے، تمہیں بہت عزت کا مقام دیا ہے، تمہارے پاؤں کے نیچے جنت دی ہے، تمہیں تخلیق کے مراحل میں بیسک بنیادی رول دیا ہے، کتنے معزز مقام ہے۔ تمہیں وہ مقام ایک دفعہ معاشرے سے اٹھا کر زیادہ بہتر مقام پر کھڑا کیا گیا۔ ایک وہ تمہارا مقام تھا جس وقت تم پیدا ہوتی تھی تو اسی وقت تمہیں دفن کر دیا جاتا تھا اور اس کو اپنے لیے آر سمجھا جاتا تھا۔ تمہیں وہ مقام دیا کہ جب اب تم پیدا ہوتی ہو تو دنیا مٹھائی بانٹتی ہے۔ تمہیں وہ مقام دیا گیا کہ جب جس باپ کو حکم دیا گیا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی وہ اس کی بہت اچھی تربیت کرے گا تو اس کو انشاءاللہ تعالی بہت بلند مقام ملے گا، اس کو جنت ملے گی۔ تمہارے ساتھ ہر چیز منسوب کی، تمہیں مرد کو تاکید کی گئی کہ آپ گینے ہیں، ان کو بہت سلیقے سے سنوار کر ان کو رکھنا ہے۔ اب کہ یہ ہے دوسری طرف ذمہ داریاں۔ اب کنفیوژن کہاں پھیل رہی ہے؟ آپ اس پہ غور کریں۔ شوہر جب کبھی بھی اپنی بیوی کو ایسی حالت میں دیکھے گا کہ جو ناقابل قبول ہے، اس کی غیرت کو چیلنج کر رہی ہے، اس کی ڈگنیٹی اینڈ آنر کو چیلنج کر رہی ہے، تو وہ تو کبھی خوش نہیں ہوگا۔ تو جب خوش نہیں ہوگا تو ڈیورس کرے گا، نمبر 1۔ خوش نہیں ہوگا تو جھگڑا کرے گا، نمبر 2۔ خوش نہیں ہوگا تو مین ہینڈل کرے گا، نمبر 3۔ جب وہ اس قسم کے ڈس آرڈرز کو دیکھے گا تو میسو ڈس آرڈر پیدا ہوگا کہ اگر اولاد یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوگی تو وہ پوری کی پوری جنریشن کا ستیہ ناش ہوگا، اس کے اوپر بہت برے امپیکٹس پڑیں گے۔ جب وہ
زینت کو چھپانے کا خیال نہیں کرے گی تو دنیا جو موجود ہے، جو پبلک موجود ہے، وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوگی، وہ اوور سٹیپ کرنے کی کوشش کرے گی، اس کو لیور ان کرنے کی کوشش کرے گی۔ جن جگہوں پر وہ گئی ہوئی ہے وہاں وہ صاحب اختیار نہیں ہے، کسی کی محتاج ہے، کمزور ہے، وہاں پہ سویپر سے لے کے باس تک موجود ہیں۔ اگر آپ نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مان رکھا ہے تو ہر بندہ خود بخود کیا فرمایا؟ تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنی زینت کی چیزوں کو چھپاؤ، امید ہے تم تنگ نہیں کی جاؤ گی۔ اللہ نے گارنٹی دے دی، تو اللہ نے بہت اچھا روب رکھا ہے۔ آپ نے خود سے جب اپنے آپ کو پبلک پراپرٹی کے طور پہ ایکسپوز کر دیا، تو جب ایکسپوز کر دیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کو ہر تھوڑی دیر بعد ایبیوز کا سامنا کرنا پڑا۔ جب آپ کو یہ خواہش ہوئی کہ ایسا نہ ہو تو آپ خوف زدہ ہو گئیں کہ بھائی کو بتایا تو لڑائی ہوگی، مجھے جاب سے چھڑوا دیا جائے گا، کام نہیں کرنے دیا جائے گا، بلا بلا بلا۔ یہاں پر آ گیا یہ سارا نظام اور سٹیج سجایا کس نے؟ تو جو وقت کے جتنے بھی لوگ ہیں جو کنفیوز ہیں، جن کو میں کہتا ہوں کہ ایدر، جن کو طاقت اللہ نے دی ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں ایدر یو آر انکمپیٹنٹ اور یو آر اے کلیبوریٹر۔ کلیبوریٹ کس سے کریں گے؟ کس کی یہ خواہش ہے کہ یہ مائیں بہنیں بیٹیاں اپنی زینت کو دکھائیں؟ جس نے امپلائی کیا ہے اس کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ وہ ان کو پے کر سکے، اس نے آپ کو ڈیمانڈ کر دیا ہے کہ بھائی میری تو جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے۔ چونکہ خواتین کمزور ہیں تو آپ نے ان سے فائدہ تو اٹھا لیا، لیکن آپ نے ان سے میٹیریل کا فائدہ اٹھایا۔ اب وہ مارکیٹ پروڈکٹ کو سیل کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے، اپنی اس کی خوبصورتی کو کیش کرایا جا رہا ہے۔ تو رزلٹ کیا ہونا چاہیے؟ رزلٹ یہ ہونا چاہیے کہ ان کے لیے الگ کالج بنائیں، ان کے لیے الگ سکول بنائیں، ان کے لیے الگ ادارے بنائیں، ان کی مینجمنٹ انہی کے پاس رکھیں، وہ بہت کمپیٹنٹ ہیں اس حوالے سے۔ جہاں بھی کوئی امورالٹی رپورٹ ہو، آن ٹاپ پریورٹی اس کو چیلنج کریں اور اس کا تدارک کریں اسی وقت۔ یہاں پر کوئی اگر خدا نخواستہ کسی ماں بہن بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے اور وہ اس کو اگر رپورٹ کرتی ہے تو الزام بھی اسی کو دے دیا جاتا ہے۔ یہ نیشنل ایشو ہے، اسی کی بنیاد پر بے شمار مرڈر ہو رہے ہیں، اسی کی بنیاد پر بے شمار خاندان تباہ ہو رہے ہیں، اسی کی بنیاد پر کثرت سے ڈیورسز ہو رہی ہیں، اور جب ڈیورسز ہو رہی ہیں تو اٹس بیکم اے بگ سوشل ایشو۔ اسی کی بنیاد پہ جو اچھی خواتین ہیں وہ سخت قسم کے ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہو رہی ہیں، ایز اے رزلٹ سوئسائڈ کمٹ ہو رہے ہیں۔ اب آپ خود غور کریں کہیں پر کیسے کیسے سوشل ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں۔ تو جو ہمارے کسٹوڈین ہیں ان کے پاس یہ طاقت ہے کہ اس کو منظم کریں، اس کو اچھا کریں۔ سعودی عرب میں مکہ اور مدینہ کے اندر ہم نے مشاہدہ کیا ہے، دیکھا ہے کہ خواتین بہت سے پورشنز میں، ان کے باقی چیزیں بہت ڈیبیٹیبل ہیں، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، بٹ جس سبجیکٹ پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کے مطابق وہ خواتین وہاں پہ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، اور اپنے آپ کو باوقار طریقے سے اپنے کام کر رہی ہیں۔ ایکسیسیبلٹی ان کی جو ہے وہ کنٹینڈ ہے۔ تو کنفیوژن اور کلیئرٹی کو کلیئر کیجئے۔ آپ ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں، آپ کولیبوریٹ انہی سے کریں گے۔ ویسٹ آپ کو یہ سب کچھ کرانے کے لیے اپنے کولیبوریٹرز کے ذریعے آپ پر امپوز کر رہا ہے، اور اب بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ سعودیہ حکومت اتنی ویک ہو گئی کہ اس کو باقاعدہ ڈکٹیٹ کیا گیا، اور جس ٹرمز کے اوپر اس کو مطیع بنایا گیا انہوں نے اس کی ویڈیو بھی لانچ کی، اور انہوں نے ببانگ دہل بتایا کہ ہم نے ان کی تمام سکولوں سے وہ سارا سلیبس ایکسٹریکٹ کرنے کا آرڈر دے دیا ہے، جس کے ذریعے سے ان کے اندر سے وہ سب کلیئرٹی نکل جائے گی، اور وہ کنفیوژن کا شکار ہو کے سامری جادوگر نے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں بنی اسرائیل کو لیورن کر لیا تھا ان 40 ڈیز کے اندر، اور دوبارہ انہی خرافات میں پڑ گئے تھے حضرت ہارون علیہ السلام کے موجود ہونے کے باوجود۔
تو یہ سارے سامری کے فالورز ہیں، یہ آپ کے اندر کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں، اور ماؤں بہنوں بیٹیوں کو خود بھی اس کو چیلنج کرنا چاہیے، اور وہ 4 کسٹوڈین باپ، بیٹا، بھائی اور شوہر، اور پھر 5واں کسٹوڈین جس پر یہ ذمہ داری آتی ہے وہ ہے اسٹیٹ، کہ وہ انشور کریں اپنی ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں سمجھیں، ان کے لیے وہ ماحول پیدا کریں کہ وہ پاکیزگی کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی کنٹریبیوشنز بھی دیں، ملک کی قوت میں بھی، امہ کی قوت میں بھی، اپنی فیملیز کی قوت میں بھی اضافے کا باعث بنیں، فروغ دیں ان کو کہ وہ گھروں میں بیٹھ کر اپنے بزنسز کو اسٹیبلش کر سکیں، اور وہ ایسے دائروں میں نہ داخل ہوں جن کے اندر ان کی رسوائی کے روشن امکانات موجود ہوں۔ امید ہے بات سمجھ آئی ہوگی۔ مشکل ضرور ہے، اور مشکل ہم نے بنا دیا ہے۔ یہ اس اسموکر کی طرح ہے جس نے اسموکنگ شروع کی تو اس کے لیے اسموکنگ چھوڑنا مشکل ہو گیا، لیکن چھوڑنے والوں نے چھوڑی بھی ہے، ٹھیک ہے، کئی سال، 20-30 سال سگریٹ پی لینے کے باوجود انہوں نے ترک کر دی۔ سو اٹس نیور ٹو لیٹ، اٹس نیور امپاسبل۔ ڈیفیٹ شوڈ ناٹ بی دی آپشن، سرنڈر از نو پالیسی۔ سرنڈر کر دینا کون سا مشکل کام ہے؟ آپ بیٹھ جائیں، ایک بندے نے آپ کو آرڈر کیا ہے کہ میں تیری یہ خواہش پوری کرتا ہوں، تو میری یہ خواہش پوری کر دے، تو آپ نے اس کی وہ خواہش پوری کر دی، قطع نظر اس کے کہ وہ خواہش اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قابل قبول تھی کہ نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اسلام سے ہمیں چڑ ہوتی ہے، لیکن ہم یہ بھول رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری یہ باڈی بنائی، اور اس باڈی کے ساتھ قرآن کی صورت میں مینول بھیجا اور اپنا پیغمبر بھیجا کہ عملی مظاہرہ کر کے آؤ، تاکہ تو پھر جنہوں نے عملی مظاہرہ کیا بتائیں ان کی عزت میں اضافہ ہوا کہ نہیں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے کہا ہم نے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سبمٹ کیا۔ تو یہ آپ کی اور میری عزت کے آرڈرز ہیں، اگر ہم ان کو اختیار کریں گے تو ہماری عزت میں اضافہ ہوگا۔ یقین نہیں آتا تو جنہوں نے اختیار کیا ہے انہیں چیک کر لیں، اور یہ سامری کے جادوگر فالورز کو نہ دیکھیں کہ انہوں نے ہر وہ چیز جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وائلیشن کی، اس کو انہوں نے اعزازات سے نوازا، بڑے بڑے شو کیے، بڑے بڑے ملک کے سربراہ، ہر لیول کے سربراہوں نے ان کے اس ایونٹ میں شرکت کی، اس کو سارے چینلز پر چلایا۔ تو یہاں سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایک بہت بڑا ٹریپ ہے کہ انہوں نے باغیوں کو سربلند کر دیا اور تمہیں دکھایا تاکہ تم بھی بغاوت کرو، لیکن جب ان کے خلاف کوئی بغاوت کرتا ہے تو پھر یہ چیخنے چلانے لگتے ہیں اور جان لینے سے بھی باز نہیں آتے۔ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں خود سمجھ عطا کرے۔ جب حکمران سوتے ہیں تو قوموں کو جاگنا پڑتا ہے۔ ہماری فیملی کی آبلیگیشن اور یہ 4 کسٹوڈین جن کا میں نے نام لیا، ان کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنا ایکٹیو رول پلے کریں، اور انفرادی طور پر ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں پر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کلیئرٹی کو فالو کریں، کنفیوز نہ ہوں، ادروائز آپ کی اپنی عزت میں بہت فرق آ جائے گا۔ اللہ نے آپ کو سر بلند رکھا ہے، اپنے سٹیٹس کو اپنی خواہشات کی تعمیل میں ڈی گریڈ نہ کریں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔